حضرت مولا علی کے شاگرد ہیں حضرت امام حسن بصری. امام حسن بصری سے لے کر آج کے ولی تک پورا زمانہ ولیوں سے بھرا ہوا ہے. اگر کہا جائے باب شاہی کوئی نہیں تو حسن بصری سے لے کر آج تک ساری امت فارغ ہو گئی. یہ سارے بابوں کو مانتے تھے, یہ ساری امت اگر بابوں کے پاس جانا ناجائز ہے, شرک ہے, باب شاہی کوئی نہیں وہاں شرک ہوتا ہے, تو حسن بصری سے لے کر اب تک سارے مشرک ہیں. تو میرے نبی نے تو یہ فرمایا تھا قیامت والے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی اور میں فخر کروں گا. اگر ساری مشرک ہے تو زیادہ کیسے ہوگی؟ میری بات کو سمجھنے کی کوئی لاجیکلی پوائنٹ بھی سمجھا کرے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جاہل کو ٹھوکر لگ گئی, یہ غلطی ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم. تو کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے. تو ویلکم ہو گیا جی آپ سب کا ایک نظر ایکشن ویڈیو کے اندر. تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ 26 نومبر کو مرزا محمد علی مرزا کے ساتھ مناظرہ تھا, وہ تو آیا نہیں. تو خیر مفتی سمر عباس ستاری نے اس کو بڑے اچھے پیارے انداز میں رپلائی دیا. تو چلو وہ ویڈیو سنتے ہیں بنا کسی دیری کے. تو میں نے ابن تیمیہ کی انجینئرنگ بہت پہلے کی تھی اس حوالے سے, میں آج اس کو ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں. ہمیں کسی کے کوئی دھوس نہ لگائے. اور بھائی جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں تو بابت شیعی کوئی نہیں, چاہے وہ بابا ابن تیمیہ ہوں, چاہے بابا اعلیٰ حضرت ہوں, چاہے بابا اشرف علی تھانوی ہوں. تو اس کی پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ 10 محرم کا دن ہے, ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے, لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں, اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ حضرت کی کتاب رد الرافضہ رکھی ہوئی ہے جس میں شیعہ کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے. ایک طرف اہل بیت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں, یہ شیعہ کا گھر ہے, یہ بریلویوں کا گھر ہے. اب بتاؤ کہ عاشق اہل بیت کون ہے؟ تو کہیں گے نہیں, عشق اہل بیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. تو سر عشق رسول کا بھی یہ تقاضا نہیں کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. تو اللہ کے ولیوں کے دشمن تو یوں ذلیل ہوں گے. اور ویسے اگر کوئی کہے بابت شیعی کوئی نہیں, یہ تو کر ہی کچھ نہیں سکتے, میں نے کہا بیٹا یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے, ذرا غور سے سننا. اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس نے 99 بندے قتل کیے ہوئے تھے. کتنے بندے؟ 99. وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا, چل کے کہتا میں نے 99 قتل کیے ہیں, میری کو معافی ہو سکتی ہے؟ وہ جس مولوی کے پاس گیا نا وہ بھی کوئی اسی کمپنی کا لگتا تھا. آپ نہ بھی سبحان اللہ کہیں, مسئلہ نہیں, بات کو سمجھے ذرا. تو وہ بھی کوئی اسی کمپنی کا, حضرت صاحب زادہ صاحب وہ بھی اسی کمپنی کا لگتا تھا پیر صاحب. اس نے کہا نہیں بھائی تیری نہیں معافی ہو سکتی, تم نے 99 قتل کیا, بھائی اتنا بڑا پاپی, دوڑ جا یہاں سے. اس نے دائیں بائیں دیکھا, بندہ وہاں کوئی نہیں تھا. اس نے جیب سے چھرا نکالا اور مولوی کو قتل کر دیا. اس نے کہا جنت میں تو جانا نہیں, سینچری تو نہ رہ جائے. اس نے سینچری مکمل کر دی. اب جب 100 پورے ہو گئے, توجہ ہے حضرات آپ کی, 100 بندے ہو گئے پورے, 100 بندے پورے کرنے کے بعد اس کے دل میں پھر خیال آیا. اس نے کہا نہیں یار اس مولوی نے غلط بات کی تھی, اس کا تو میں نے کام دیا کر, اب کوئی بندہ اچھا تلاش کروں, اصلی مولوی جو مجھے صحیح مسئلہ بتائے. وہ ایک عالم کے پاس گیا جو صوفی تھا, درویش تھا. اس سے جا کے کہنے لگا میں نے 100 بندے قتل کیے اور سینچری تازہ تازہ مکمل فرمائی ہے, تو یہ بتائیں میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہو سکتی ہے. اس نے کہا دیکھ لے میرے کتنے بڑے گناہ. اس نے کہا بھائی ہو سکتی ہے کیسے؟ اس نے کہا کرا توبہ. اس نے کہا نہیں بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں. اس نے کہا وہ کیسے, اب کس کے بس کی بات ہے؟ غور سے سننا, بخاری ہے, گپ نہیں سنا رہا. اس نے کہا فلاں بستی کو جانتے ہو؟ کہا بالکل. فرمایا وہاں چلے جاؤ تو وہاں تیرا یہ کام ہوگا. اس نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں. یہ بخاری ہے, وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں, اگر ان کے پاس چل کے تو توبہ کر لے اور وہ تیری سفارش کر دیں تو اللہ تجھے نہیں اپنے ولیوں کی طرف دیکھتے ہوئے تجھے معاف فرما دے گا. اس نے کہا اچھا ولیوں کا اتنا رتبہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یہ بابے بڑی شے ہوتے ہیں. اب میں پنجابی میں ترجمہ کروں گا تاکہ اس جملے کا ذرا رد بھی ہو جائے. بابے بڑی شے ہوتے ہیں, یہ بابے بڑے مقبول ہوتے ہیں. اب اس نے کیا کیا, وہ وہاں سے چلا اس بستی کی جانب. غور فرمائیں گے سبھی حضرات, بخاری شریف ہے. راستے میں جا رہا ہے, ابھی پہنچا نہیں, توبہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, راستے میں فوت ہو گیا. اب فرشتے آ گئے, جنت والے بھی دوزخ والے بھی. جنت والے کہتے ہیں ہمارا ہے, دوزخ والے کہتے ہیں ہمارا ہے. دوزخ والوں سے پوچھا گیا تمہارا کیوں ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں 100 کا قاتل ہے, باقی حساب تو ابھی الگ ہے.
जन्नत वालों से कहा तुम्हारा क्यों है, तो कहता तुहानू कोई नहीं पता है, बाबे आल जांदा पिया है। इस जुमले का लुत्फ लेना आप हजरात, ये बाबे आल जांदा पिया, ये तो बुजुर्गों की तरफ जा रहा है, ये तो सालेहीन और नेकों की तरफ जा रहा था। उसने कहा अच्छा भाई इतनी बात से बख्शा गया? उन्होंने कहा ये नहीं, उनको देखा गया, उनको देखा गया है। ये दोनों फरिश्तों के सरबरा अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। अब ये बुखारी है भाईजान, गप तो है नहीं, समझ आई ना? तो अब जो कहता है बाबे है ही कोई नहीं, मैंने कहा तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं। लावारिस बच्चा है तभी तो बुजुर्गों का मुखालिफ है, वरना बुजुर्गों का मुखालिफ कौन है यार? समझ आ रही? और ये जो मैंने बात कही है ना, इसलिए बुजुर्गों का मुखालिफ तो कुत्ता भी नहीं होता। मैं समझा नहीं सका, वरना आप जरूर बोलते सारे हजरात। मोबाइलों से निकलिए, 2-3 बंदे मोबाइल में मुराकबा फरमा रहे हैं, हमारी थोड़ी देर जियारत फरमाइए। ये मैं पैकेज दे सकता हूं ना इनको, देखिए जरा। कुत्ता भी वलियों का बेअदब नहीं हो सकता। कहा वो कैसे? मैंने कहा असहाबे कहफ के पीछे जाने वाले कुत्ते को पढ़। उसको जब कंकर मारा ना एक अल्लाह के वली ने कि दौड़ जाए, तो उसने कहा पीर साहब की बिला, उसने कहा इब्ने जरीर को पढ़िए। उसने कहा बारी ताला मुझे जबान दे, मैं तेरे वलियों से बात करूं। वली तो मारते ही नहीं, तो आज मुझे क्यों मारा है? तो उसने कहा मुझे क्यों मारा है? कहा तू कुत्ता है और कुत्ते की आदत है भौंकना, लॉ ऑफ नेचर। तू भौंकेगा और लोगों को पता चल जाएगा, तुझे मारा ताकि दौड़ जा। उसने एक बात कहीगी हैदराबाद वालों, दिल के कानों से सुनना। उसने कहा सरकार मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। और मैंने कहा 4 टांगों वाला होकर वलियों को नहीं भौंकता, यहां 2 टांगों वाला भौंक रहा है। देखो जो वलियों को भौंकता, मैंने अभी उसे कुत्ता नहीं कहा, 2 टांगों वाला कहा है। मैं क्यों कुत्ता कहूं? मैं कुत्ता इसलिए नहीं कहता कि वलियों को भौंकने वाला कुत्ते से बदतर होता है। कुत्ता तो वफादार निकला था, तो इसलिए मैं बात कह रहा हूं वलियों को भौंकते हो। और बुजुर्गों का अदब तो कुत्ता भी करता है। और तुम बताओ किस नस्ल से हो? 5 किलो का सर यकदस ही हिलाओगे या बोल भी सकते हो? इस बात को आप समझा करें हजरात। अब जो बात है अभी खत्म नहीं हुई मेरी जान, मुकम्मल नहीं हुई। अब हुआ क्या? दोनों फरिश्तों के सरबराह अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। बारी ताला फलां बंदा फौत हो गया, जी हमें पता है। बारी ताला आप क्या फैसला करें? ये कहते हैं जन्नत में लेके जाना, मैं कहता हूं जन्नत में लेके जाना, तो क्या करें? अल्लाह ने फरमाया जहां पर वो बंदा मेरा फौत हुआ पड़ा है ना, वहां से जमीन की पैमाइश करो अल्लाह के वलियों की तरफ भी, उसके घर की तरफ भी। जिधर फासला कम हो जाए उनके खाते में डाल देना। जिधर फासला कम हो जाए उनके खाते में डाल देना। अगर अपने घर की तरफ फासला कम हो तो अपने घर की तरफ डाल देना, फिर उसका हिसाब किताब पूरा लेना है। और अगर वलियों की तरफ कम हो जाए तो करीब तो चला गया ना, अगरचे नहीं पहुंचा, उनके खाते में डाल के जन्नत दे देना। पता तो मेरे अल्लाह को था। अब फरिश्ते आए, पैमाइश हो रही है। बुखारी है बाबा, बड़े नंबर बताते हो, कर हिम्मत बता नंबर है, तुझे पता चले बाबे क्या शय हैं। तो हमने पता नहीं किस घाट का पानी पी लिया जाहिल, ये देख बाबे क्या है। अब पैमाइश शुरू हो गई। मैं हजरत पीर गुलशन इलाही कादरी साहब, आपकी तवज्जो, गुलाम हबीब साहब, हमारे फैज साहब, हमारे भाई गुलाम मुर्तजा सिद्दीकी साहब, जुमला उलमा बैठे, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। अब ये सुनिएगा, पैमाइश शुरू हुई ना, लगता था कि फासला बराबर होगा, अब न जाने इसका क्या फैसला होगा। लेकिन जब करीब पहुंचे तो एक बालिश्त, ये एक बालिश्त कहते हैं, वो अल्लाह के वलियों की जानिब जमीन कम हो गई और घर की जानिब ज्यादा हो गई। हातिफ गैब ने आवाज दी, ये अगरचे नहीं पहुंचा, तौबा नहीं की, जा तो मेरे बंदों की तरफ रहा था, ये बुजुर्गों का सदका है, मैंने बख्श दिया, इसको बुजुर्गों के खाते में डालकर जन्नत अता कर दी जाए। तू कहता है बाबे शाही कोई नहीं, ऐ की ये। आवाज समझ आ रही है आप अगर आपको कि कोई? ओ खुदा के बंदो, ऐसे जाहिलों की बातें क्यों सुनते हो? असल में जो कहता है ना बाबे कोई नहीं, वो आप बताना चाहता है मेरा कोई नहीं। जो नहीं फरमा रहे यार, वो असल में अपनी वो पब्लिसिटी कर रहा है कि मुझे पहचानो, मेरा कोई नहीं। मैंने कहा वो तो पता तेरा है ही कोई नहीं, हमें तो पता है, लेकिन वो इस बात को बताते बताते बुजुर्गों का मुखालिफ हो गया। ये हो ही नहीं सकता कि इस्लाम हो और बीच में बुजुर्ग कोई ना हो। अब देखो ना, नबी तो दूसरा आ नहीं सकता मेरे नबी के बाद। अब नबी नहीं आएगा तो सिहाबी नहीं आएगा, चूंकि सिहाबी नबी की सोहबत में बैठ के होता है, ठीक है। अच्छा, अगर सिहाबी नहीं आएगा तो ताबी नहीं होगा, चूंकि ताबी सिहाबी की वजह से होता है।
اگر تابی نہیں آئے گا تو تبا تابی نہیں آئے گا، چونکہ تبا تابی سے ابھی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب یہ دروازے تو ہو گئے بند، تو قیامت تک کے لیے کیا سارے ہی برابر ہیں؟ نہیں. فرمایا قیامت تک کے لیے ولایت کا دروازہ کھلا ہے، جو جتنا رب کو مناتا جائے گا اتنا بڑا ولی بنتا چلا جائے گا. اور تم کہتے ہو باب شاہی کوئی نہیں. میں نے کہا یہ دروازہ جب رب نے بند نہیں کیا، عرشی تحریک ہے، تو تم یہاں بیٹھ کر بزرگوں کے خلاف زہر کیوں اگل رہے ہوتے؟ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ فضول باتیں ہیں، یہ بزرگوں کے دشمن ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ دین متین بس سارا فارغ تھا. اب مجھے ایک بات بتلائیں، ایک اور ان کا جھوٹ میں بتاؤں. سن رہے ہیں تو بتا دوں آپ کو. حضرت مولا علی کے شاگرد ہیں حضرت امام حسن بصری. امام حسن بصری سے لے کر آج کے ولی تک پورا زمانہ ولیوں سے بھرا ہوا ہے. اگر کہا جائے باب شاہی کوئی نہیں، تو حسن بصری سے لے کر آج تک ساری امت فارغ ہو گئی. یہ سارے بابوں کو مانتے تھے، یہ ساری امت اگر بابوں کے پاس جانا ناجائز ہے، شرک ہے، باب شاہی کوئی نہیں وہاں شرک ہوتا ہے، تو حسن بصری سے لے کر اب تک سارے مشرک ہیں. تو میرے نبی نے تو یہ فرمایا تھا قیامت والے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی اور میں فخر کروں گا. اگر ساری مشرک ہے تو زیادہ کیسے ہوگی؟ میری بات کو سمجھنے کی کوئی لاجیکلی پوائنٹ بھی سمجھا کریں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جاہل کو ٹھوکر لگ گئی، یہ غلطی ہو گئی. تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.